خوشخبری یہ ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے ماشاءاللہ۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 28 ذی القعدہ۔ انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد وہ 10 دن شروع ہونے جا رہے ہیں کہ جن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے۔ پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک وہ مبارک ایام آنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے محبوب ہیں۔ اور اس کو یوٹیوب پہ جہاں ڈالنا ڈالو، اس کو ابھی جو میں بولتے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی جو پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے ایام ہیں، ان کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ نے اس میں جو فضیلت رکھی ہے اس کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے، جیسا کہ اہل علم کا قول ہے۔ تو ان 10 دنوں کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، جیسا کہ صحیح تفسیر اس آیت کی ولیال عشر جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک قسم کھائی اللہ نے ان 10 دنوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح حدیث بخاری کی، ما من ایام العمل الصالح فیها یا فیہن احب الی اللہ من هذه العشر، قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قیل یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل قد خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء، الحدیث و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ باقی دنوں میں جتنے اعمال کیے جائیں ان سے زیادہ اچھا ان 10 دنوں کا نیک عمل ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ وہ آدمی جو نکل چکا ہے اپنے نفس اور مال کے ساتھ اور لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ حدیث ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ کتنے مبارک ایام یہ ہیں۔ بلکہ علماء کا فتویٰ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے، رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ بلکہ آخری عشرہ ہے نا رمضان کا، ان کے جو دن ہیں، ایک ہوتا دن ایک ہوتا رات، تو ان دنوں سے بھی افضل ان 10 دن ذی الحجہ کے دن ہیں۔ البتہ راتیں وہ راتیں ہیں، ایام آخری عشر کی راتیں ہیں ان کی، کیونکہ ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، اسی لیے وہ راتوں میں وہ فضیلت ہے۔ لیکن دنوں میں اطلاقی طور پر ان 10 دنوں کی فضیلت تمام دنوں پر ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا موقع ہمیں دے رہا ہے کہ جس میں ہم خوب نیک عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں یہ۔ جب اللہ تعالیٰ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا ہم سے۔ جب اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ راضی ہو گیا، ہماری دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی۔ آدمی دنیا بنانے کے لیے پیسہ کماتا ہے، سہولیات کا انتظام اپنے گھر میں رکھتا ہے تاکہ دنیا اس کی سکون سے گزرے، لیکن دنیا بنتی ہے نیک عمل سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزیہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو نیک عمل کریں گے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہیں، تو ہم ان کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے، ضرور بضرور ان کو اچھی زندگی، گولڈن لائف عطا کریں گے، اور قیامت کے دن ان کے کیے کا بہترین بدلہ ہم ان کو دے دیں گے۔ تو حیات طیبہ وعدہ ہے اللہ کا اس آیت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح، نیک عمل کرنے کے 10 دن آ رہے ہیں، اور ان میں آیت میں تو عمومی طور پر ہے کہ کبھی بھی کوئی نیک عمل کریں گے ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی بہترین بنائی جائے گی، گولڈن لائف ان کو دی جائے گی۔ اس حدیث میں تو خوشخبری ہے کہ 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کو باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو کتنا بڑا چانس مل رہا ہے ہمیں کہ پہلی ذی الحجہ سے ہم تیار ہو جائیں نیک عمل کرنے کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ کیا کرنا ہے نیک عمل؟ نیک عمل بہت ہیں۔ نماز پڑھنا نیک عمل، قرآن پڑھنا نیک عمل، بیمار کی تیمارداری کرنا نیک عمل، مسافر کی مدد کرنا نیک عمل، حاجیوں کی خدمت کرنا نیک عمل، پڑوسیوں کا خیال کرنا نیک عمل، ماں باپ سے ادب سے بات کرنا نیک عمل، ایک دوسرے کو سلام کرنا نیک عمل، ایک دوسرے کے کاموں میں
ہیلپ کرنا، مدد کرنا نیک عمل، قرآن کی تلاوت نیک عمل، ذکر و اذکار نیک عمل، دعائیں پڑھنا نیک عمل، درود شریف پڑھنا نیک عمل. نیک عمل بہت ہیں. قبرستان جانا، قبرستان کی زیارت کرنا نیک عمل بہت ہے. نیک عمل ان 10 دنوں میں ایک بڑا نیک عمل ہے، وہ ہے بیت اللہ کا حج. جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے. 5 میں سے ایک رکن یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں. اسی طریقے سے جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا نیک عمل ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر ہے، اور وہ ہے عرفات کے دن کا روزہ. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ سال بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس سے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ عرفہ کے دن کا روزے کا مطلب جب یہاں عرفہ ہوگا سعودی عرب میں تو پوری دنیا والے اسی دن روزہ رکھیں گے یا 9 تاریخ کے دن روزہ رکھیں گے؟ سوال جواب دوسرا صحیح ہے، 9 تاریخ کے. یہی علماء کا فتویٰ ہے کہ 9 تاریخ کے دن روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ حدیثیں جو آئی ہیں اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک یوم عرفہ ہے اور یوم التاسع ہے. ایک حدیث میں ایک حدیث میں یہ ہے کہ عرفہ کا دن، اور ایک حدیث میں ہے کہ 9 تاریخ. تو اگر ہم عرفہ کا دن مراد لے کر ساری دنیا میں جب یہاں عرفہ کا دن ہوگا اس دن روزہ رکھیں گے، تو دوسری روایت میں 9 تاریخ کا جو لفظ آیا تو 9 تاریخ تو نہیں ہوئی آپ کے پاس، تب آپ کیسے روزہ رکھ رہے ہیں؟ اسی لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ اپنے ملکوں میں جب 9 تاریخ ہوگی اسی دن آپ عرفہ کا روزہ رکھیں گے. یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ 10 دنوں میں سے ایک دن کا عمل ہے. اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ کے دن جانوروں کی قربانی دینا ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کرنا چاہتے ہیں، اضحیہ جس کو کہتے ہیں، عید کی قربانی، یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے. اور یہاں مسئلہ بتا دوں، جو آدمی عید کی قربانی دینا چاہتا ہے، جیسے آپ پاکستان میں، انڈیا میں، یا آپ یہاں جدہ میں، تو آپ 1 تاریخ سے قربانی دینے تک 10 تاریخ تک اپنے بال اور ناخنوں کو نہ نکالیں. کیا آپ کے بیوی بچے بھی اس میں شامل ہیں؟ نہیں. آپ من اراد ان یضحی، جو اضحیہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جو قربانی عید کی دینا چاہتا ہے 10 تاریخ کے دن عید کی قربانی، تو اس کے لیے چاند دیکھنے، ذی الحجہ کے چاند سے لے کر آخری تک، کب تک؟ قربانی دینے تک بال اور ناخن نکالنا منع ہے. یہ سنت ہے، اس کا اہتمام. اس کے علاوہ جو چاہے آپ کریں. نیک اعمال بہت قیمتی ایام ہے 10 دن، ان میں بڑی فضیلت ہے. علم حاصل کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور نیک اعمال تو مختلف ہیں جیسا کہ کچھ ہم نے ذکر کیے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 دن آئیں اور چلے جائیں اور ہم اللہ کی پسندیدہ کام نہ کریں.